ہوتا ہے مسنون اعمال کا؟ گور بھائی جو ہے ہمیں مسنون اعمال بتائیں گے اور پھر آگے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں پر عمل میں کچھ اعمال ہم دیکھ چکے، اور آج کل نماز کا مسنون طریقہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر ہم رکوع تک پہنچے تھے، ہم نے آپ کو رکوع کا طریقہ بتایا تھا۔ آج رکوع کے طریقے کو کچھ تھوڑا سا ریوائز کریں گے، اور پھر رکوع سے اٹھنے کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رکوع کے اندر، یعنی جب آپ نے قرات کر لی ہے، رکوع میں جانا ہے، تو آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تکبیر کی ابتدا کے ساتھ ہی آپ جھکنے کی ابتدا کریں گے، جھکنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی آپ کی تکبیر پوری ہوگی، یعنی اللہ اکبر کے راہ پر آپ پہنچیں گے، تو تب تک آپ رکوع میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اور رکوع میں آپ نے انگلیوں کو کھلا کر کے ان سے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں پر سہارا دینا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ نے اچھی طرح انگلیاں نماز کے اندر کھول کے رکھنی ہیں۔ اور رکوع میں آپ نے اپنی کمر کو، اپنی ہپس کو، اپنے سر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ اس طرح سیدھا رکھنا ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے، یہ سوچیں تو وہ گرے نہ۔ سر کو آپ نے جھکانا نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے اپنی کمر کے برابر رکھنا ہے۔ اپنے بازوؤں کو آپ نے اپنے جسم سے دور رکھنا ہے، اپنے پیٹ سے دور رکھنا ہے، اور اپنے بازوؤں کے اندر بھی آپ میں بیچ میں کوئی خم نہیں ہونا چاہیے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو آپ کی پٹلیاں ہیں وہ بھی بالکل سیدھی ہوں، آپ کی ٹانگوں میں کوئی خم نہ ہو، یعنی آپ کی جو گھٹنوں والی جگہ ہے اس کو آپ نے بینڈ نہیں کرنا، اس کو آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ اور رکوع میں آپ کی جو نظریں ہیں وہ دونوں پاؤں کے اوپر ہوں گی یا دونوں پاؤں کے درمیان ہوں گی۔ اپنی نظریں رکوع میں دونوں پاؤں کے اوپر یا دونوں پاؤں کے درمیان ہوں گی۔ اور رکوع میں آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم، اس کو 3 بار پڑھنا ہے آپ نے رکوع میں۔ زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم 3 بار پڑھیں۔ اگر امام ہے تو وہ زیادہ بار نہ پڑھیں تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں، لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 3 سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، طاقت تعداد میں 3 سے زیادہ بار پڑھ لیں۔ جب رکوع جو کریں تو بہت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ کریں، اور یہ میک شور کریں کہ آپ رکوع میں جب گئے ہیں، رکے ہیں، تو آپ کا جسم وہ ساکن ہو گیا ہے، یعنی آپ کا جو جسم رک گیا ہے، اور اس کا جو فلو ہے نیچے آنے والا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ضروری ہے، اگر آپ نے جس کو طمانینت بھی کہتے ہیں، اگر آپ نے رکوع میں طمانینت نہیں اختیار کی، آپ کا فلو نہیں ٹوٹا، تو اس کے اور غلطی سے ایسا ہو گیا تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ واجب ہے۔ جب آپ رکوع کر لیں، آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، تو اب آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اس میں آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ لیکن جب رکوع سے سر اٹھانا شروع کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی اگر آپ امام ہیں، تو سر اٹھاتے ہوئے آپ نے صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا ہے، اور یہ جیسے ہی آپ کھڑا ہونا شروع ہوں گے رکوع سے آپ نے شروع کر دینا ہے، اور جب آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تو تب تک یہ مکمل ہو جانا چاہیے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اور اگر آپ مقتدی ہیں، یعنی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے صرف ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ یعنی جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو آپ نے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، جب وہ مکمل کر لیں سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اس کے بعد آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے دونوں پڑھنے ہیں، یعنی آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور جب آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی سر آپ کا اٹھ جائے گا، بالکل کھڑے ہو جائیں گے، پورا ہو گیا،
تو اس وقت پھر آپ نے ربنا لکل حمد پڑھنا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جھکے جھکے آپ نے ربنا لک الحمد نہیں پڑھنا، بلکہ جب پورے کھڑے ہو جائیں تو تب پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ جھکے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ پڑھ سکے اٹھتے ہوئے، یعنی جھکنے سے جب اٹھ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیونکہ جو درمیان کی موومنٹ ہے یہ اس کے درمیان کلمے کہنے ہیں، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے درمیان کی جو موومنٹ ہے اس کے درمیان سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ نے یہ کلمے کہنے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے اس موومنٹ کے دوران آپ یہ کلمے نہیں کہہ سکے اور کھڑے ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں، یا کسی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکے، کھڑے ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ میں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا، تو اب سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہیں، بلکہ جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو بس اب آپ صرف ربنا لک الحمد کہیں، کیونکہ کھڑے ہونے کے بعد کی جو تسبیح ہے وہ ربنا لک الحمد ہے، اور جو موومنٹ کے درمیان کی تسبیح ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ سیدھا کھڑا ہو جائیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد ربنا لک الحمد آپ نے کہہ لیا، تو اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ اس کے اندر بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ اکبر سے آپ شروع کریں گے اور کوشش کریں کہ بر کے را پر پہنچتے پہنچتے آپ سجدے کے اندر ہوں۔ اور سجدے میں جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہ کس طریقے سے اپنی باڈی کو موو کرنا ہے، کس طریقے سے سجدے میں جانا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی بار بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ واپس نیکسٹ سیگمنٹ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصنون اعمال پہ بات ہو رہی تھی اور رکوع کے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں، صحیح سے رکوع کرنا نہیں آتا، کوشش کریں کہ غور سے سنیں، ان کو پریکٹس کریں اور گھر میں جو ہے ان پہ عمل کریں۔ یہ سب عمر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو طریقے بتائے جا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بہت آسان ہیں، ضرور سنا کریں ان کو۔ ہمیشہ کی طرح فکر دلواتے چلیں کہ ہم سب نے مل کے اپنے گھر والوں کی، سب سے پہلے اپنی، پھر اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پاس کے لوگوں کی صحبت کی فکر کرنی ہے، تاکہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے رہے جو کہ صحیح راستے پہ ہیں۔ پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے بے حد دعائیں، فلسطین کے لیے بے حد دعائیں، اور کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں اور اپنا سکل لیول اتنا ڈیولپ کر لیں کہ ہم جو ہے مستقبل میں ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کبھی بھی نہ کرنا پڑے، ہم اتنے مضبوط ہو جائیں دنیا میں، جیسے کہ آج جیوز کی لابنگ ہے، جیوز کا جو ایک مضبوطی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں اتنا ہی مضبوط ہونا ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہونا ہے، اور اس سلسلے میں جو آج کا اسباق ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ اس کے اوپر کافی اس میں روشنی بھی آئے گی، ہم بات کریں گے مزید تفصیل میں۔ درود شریف کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے۔ کوئی شخص اگر کچھ لکھ رہا ہے اور وہاں پہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھ دیا، تو اب جب تک وہاں پہ لکھا رہے گا اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہے، تو اس پہ تو لکھا ہی رہے گا ہمیشہ، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں آتی ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور جہاں پہ بھی موقع ملے پورا درود شریف لکھا کریں۔